حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب ہو جائیں تو اس سے یعنی سارے انسان اتنے بڑے متقی بن گئے تو میری بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، میں اتنا ہی بڑا رہوں گا جتنا ہوں۔ اور فرمایا اگر یہ سارے کے سارے لوگ قاموا فی صعید واحد، سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے اربوں خربوں لوگ، پوری تاریخ کے لوگ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ کو ہمارے کلمے کی اور ایمان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میرے مسلمان ہونے سے، میرے دین پر چلنے سے دین کا یا اسلام کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ میاں کا فائدہ ہے تو یہ ذہن سے نکال دیں، یہ سب ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہے، حضور علیہ السلام کی زبانی بتایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، میں ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہیں سے آپ اگر چلیں بات کو سمجھنے کے ہوئے تو غور کر لیں کہ ہمارا حال کیا ہے، لیکن چونکہ مضمون دوسرا ہے آگے، میں اس کو یہیں چھوڑتا ہوں، مختصر آگے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا عبادی، یعنی حضور کی زبان سے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ بھئی یہ چاہنا شروع کرو، یہ بعد میں کرنا، ابھی نہیں۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے، بھئی یہ چائے بند کرو، اے بھائی چائے کا سلسلہ بند کرو، یہ جلسہ جو ہے دینی بات سننے کے لیے ہے، یہ آپ کے گھر کے مہمان نہیں ہیں، بعد میں پلا دینا چاہے۔ یا حضرات یہاں سے نکل جائیں چائے والے، اور چائے کا ماحول نہ بنائیں، حضرت کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، تو مجھ سے کپڑا مانگو، میں تمہیں کپڑا دوں گا، لباس دوں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ اگر سارے انسان شروع سے لے کر آخر تک کے اور سارے جنات سب کے سب تم میں سب سے زیادہ بڑے متقی آدمی کی طرح ہو جائیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب ہو جائیں، تو اس سے یعنی سارے انسان اتنے بڑے متقی بن گئے تو میری بادشاہت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، میں اتنا ہی بڑا رہوں گا جتنا ہوں۔ اور اگر یہ سارے کے سارے فرمایا کانوا علی افجر قلب رجل منکم، بدترین نافرمان کی طرح ہو جائیں، جیسے شیطان بن جائیں سب کے سب،
تو ما نقص ذالک من ملکی شیئا، اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. سب نافرمان ہو جائیں، سب شیطان بن جائیں، سب میرے مخالف ہو جائیں، میری بادشاہت اور میری طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور فرمایا اگر یہ سارے کے سارے لوگ قاموا فی صعید واحد، سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے اربوں خربوں لوگ، پوری تاریخ کے لوگ، اور ہر آدمی اپنی درخواست پیش کرے کہ مجھے یہ چاہیے، ہر ایک اپنی خواہش کا اظہار کرے اور میں سب کی خواہش پوری کر دوں، سب کا سوال پورا کر دوں، تو ان سارے انسانوں کو اور سب کو دینے کے بعد ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میرے خزانے میں اگر فرق پڑے گا تو یوں کہہ سکتے ہو ایسا کہ جیسے سمندر میں سوئی ڈال کے نکال لی جائے تو کتنا کم ہوگا پانی. سوئی اگر گلاس میں بھی ڈال کے نکال لے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمندر میں تو کیا فرق پڑتا. یہ اللہ کے خزانوں کی کثرت کا عالم ہے. تو یہ ایک حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی ذات کو تھوڑا سا پہچاننے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ضرورت مند نہیں ہے. مجھے تو سچ کہتا ہوں بڑی غیرت آتی ہے جب ہم مدرسوں والے لوگ جو دین کے کام کے لیے بیٹھے ہیں، ذاتی طور پر ہم بالکل آپ ہی کی طرح ہیں لیکن یہاں بیٹھے ہیں دینی کام کے لیے، جب ہمیں ہمارے بھائیوں کو آپ لوگوں کی خوشامد کرنی پڑتی ہے کسی کام کے لیے، مجھے بہت غیرت آتی ہے. میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی جلسوں میں، اس وقت تو الحمدللہ سب سکون سے بیٹھ گئے، میں نے دیکھا بعض جگہ ایک جلسے میں اعلان کر رہے تھے کہ صاحب آپ کا بڑا احسان ہے، آپ تشریف لائے اور امید ہے آپ آخر تک ہمارا ساتھ دیں گے اور تشریف رکھیں. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بلایا بیان کے لیے، تو میں نے بیٹھتے ہی یہ کہا کہ جو لوگ یہ سمجھ کر آئے ہوں کہ ان کا ہم پہ کوئی احسان ہے یا مدرسے والوں پہ کوئی احسان ہے، وہ اٹھ کے چلے جائیں، ان کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کا فائدہ ہے بیٹھنے میں اور دین کی بات سننے کی ان کو ضرورت ہے، وہ بیٹھیں. یہ میں نے اعلان کیا، پھر بیان کیا. اللہ کا دین ہے، بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کے دین کی ہمیں ضرورت ہے. اور اگر ہم زیادہ سرکشی دکھائیں گے، بڑے خاں صاحب بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، ہمارا انجام غلط ہو جائے گا. اللہ کے دین کو ماننے والے اور چلانے والے بہت آ جائیں گے. تو ہم سب ایک تو یہیں سے اپنی بات کو ٹھیک کریں کہ اپنے ذہنوں کے اندر جو دماغوں کے اندر جو باتیں بھری ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کریں. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ جو میں نے کہا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ کی عادت ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ صحیح کام کرتے ہیں ان کا کام صحیح ہوتا ہے اور جو غلط کام کرتے ہیں ان کا کام غلط ہوتا ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں یا نہیں ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، مجھے بتائیے کاروبار میں ہم لوگ پیچھے ہیں یا غیر مسلم؟ مسلمان پیچھے ہیں یا غیر پیچھے ہیں؟ غیر آگے ہیں، ہم پیچھے ہیں. دنیا کے صرف ہندوستان ہی میں نہیں، آپ دنیا میں چلے جائیں یہی حال ملے گا. سوال یہ ہے کہ ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اس پہ کبھی غور کرتے ہیں؟ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ حکومتی پالیسیوں کا بھی اثر پڑتا ہے، معاملات کا، قانون کا، لیکن کیا ہم اپنا کاروبار کرنے میں ویسے ہی ہیں جیسا ہمیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہم میں سے ہر آدمی جو دکان کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بالکل صحیح مال دینے کی کوشش کرتا ہے، اچھی کوالٹی دینے کی کوشش کرتا ہے؟ بتاؤ ایمانداری سے ایسا ہے؟ کیا ہم کاروبار کرنے میں جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا وعدہ خلافی نہیں کرتے؟ کیا دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا خراب سامان نہیں دیتے چپکے سے؟ اور کیا ہم ایک دوسرے کا پیسہ نہیں دباتے؟ کتنے قصے آپ نے سنے ہوں گے، لوگ شکایت کرتے ہیں آ کر اور دعا کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے ایک رقم جمع کر کے ایک آدمی کو دی تھی کاروبار کے لیے، وہ لے کے بھاگ گیا. اور لے کے بھاگنے والا کون ہوتا ہے؟
اپنا ہی بھائی ہوتا ہے، عام طور پر اپنا ہی بھائی ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کاروبار جس طرح کسی مسلمان کو کرنا چاہیے، کیا مسلمان کر رہے ہیں؟ اس کے آگے چلیں تو دنیا کا کوئی بھی آدمی، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی دوسرے مذہب کا کوئی آدمی ہمارے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ رہے، 1 دن 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ، سوچ کے بتائیے وہ اسلام کے اور دین کے قریب آئے گا یا دور ہو جائے گا؟ اور دور ہو جائے گا یا قریب آئے گا؟ ہمیں دیکھ کے، ہمارا مزاج دیکھ کے، ہمارا کردار دیکھ کے بتاؤ نا، دور ہی ہوگا نا۔ کیا کیوں؟ آخر یہ سمجھنے کی بات ہے اور بدلنے کی بات ہے۔ جب کلمہ پڑھتے ہو، جب مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ زندگی چلنے والی نہیں ہے، اسے ٹھیک کرنا ہی پڑے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ جی میاں دوسرے مذہب کے لوگ بھی تو شراب پیتے ہیں، ہم ہی پی لیں تو کیا فرق پڑے گا، وہ بھی تو جوا کھیلتے ہیں، ہم ہی کھیل لیں تو کیا فرق پڑے گا، وہ بھی تو انگریزوں والے سارے کام کرتے ہیں، انگریز خود ہی اپنے سارے کام کرتے ہیں، ان جیسے کام ہم بھی کر لیں، ہم بھی برتھ ڈے منانے لگے، ہم بھی اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے، ہم بھی بدعتیں کرنے لگے، ہم بھی قبروں پہ جانے لگے، وہ تو بتوں کو پوجتے ہیں، ہم قبروں ہی کو ذرا سا کچھ اچھا بنانے لگے، کیا فرق پڑے گا؟ ہم کاروبار میں کچھ اور کر لیں تو کیا، سودی قرضے ہم لے لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ تو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آپ مسلمان ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ میاں کا قانون بالکل الگ ہے، ان کے لیے الگ ہے۔ وہ اگر کاروبار ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں ان کا کام چل سکتا ہے، لیکن اگر آپ کاروبار میں سود ملائیں گے، سودی قرضہ شامل کریں گے، آپ کے یہاں برکت قریب بھی نہیں آئے گی۔ اور اس وقت کے حالات میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جتنی جگہ میں گیا ہوں، اچھی خاصی جگہوں پر گیا ہوں، ہر صوبے میں، اکثر صوبوں میں گیا ہوں، جہاں بھی بیان ہوا اور مسلمانوں سے پوچھا کہ یہاں کے مسلمانوں کے ذمے سودی قرضہ تو نہیں ہے، ایک جگہ اب تک نہیں ملی ہے جہاں نہیں میں جواب ملا ہو۔ سب جگہ ملتا ہے کہ ہاں قرضہ ہے، اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پر ہے۔ یہاں حضرت مولانا عمران اللہ صاحب نے خواتین سے بات کرنی شروع کی تھی، پھر اپنی تقریر کو مختصر کر دیا۔ میں ان ماؤں بہنوں سے کہوں گا، ان بچیوں سے کہوں گا، تمہارے ذمے یہ سودی قرضے کیوں آ رہے ہیں؟ تم یہ حرام کے قرضے کیوں لے رہی ہو؟ زندگی کو کس موڑ پر لے جانا چاہتی ہو؟ خامخواہ نہیں بول رہے ہمیں ہندوستان کے بہت سارے قصبوں اور گاؤں کی خبر ہے، اور آپ کے قصبہ ہے، گاؤں ہے، جو کچھ بھی ہے، نام تو ہمت نگر ہے، بڑی ہمت والے ہونے چاہیے، اس کی بھی خبر ہے ہمیں۔ کیا سودی قرضہ نہیں چل رہا ہے یہاں؟ مسلمان سودی قرضہ لے کر، سود کا کاروبار کر کے پنپ سکتے ہیں؟ میرا سوال ہے، آپ جواب دیں، اور جواب بھی میں سنا دوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بتائیے حضور کی دعا اور بد دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ حضور نے لعنت بھیج رکھی ہے کس پر؟ سود دینے والے پر بھی، لینے والے پر بھی، لکھنے والے پر بھی، کھانے والے پر بھی، کھلانے والے پر بھی لعنت بھیجی ہے۔ اور لعنت کا مطلب جانتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو جو آدمی سودی قرضہ لے رہا ہے اور سود دے رہا ہے، اور جو آدمی قرضہ دے رہا ہے اور سود لے رہا ہے، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پنپیں گے مسلمان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت جب آئے گی تو رحمت کہاں سے آئے گی صاحب؟ حضور علیہ السلام نے شراب کے بارے میں لعنت کی، شراب نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، لانے والے پہ، جس کے لیے لائی جائے اس پہ، 10 آدمیوں پہ لعنت کی ہے شراب کے سلسلے میں۔ اگر مسلمان نشہ کریں گے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت نہیں پہنچے گی؟ اور جب حضور کی لعنت پہنچے گی تو پنپ سکیں گے؟ سوچیں ذرا ان باتوں کو۔ مسلمان نشے میں اس وقت
دوسری قوموں سے آگے جا رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے اور یہ سچائی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آخر آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے دل میں ایمان بھی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پیٹ میں نشہ بھی پہنچتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ میرے بھائیوں، اگر اسی چیز کو ہم تفصیل میں بیان کرتے چلے جائیں تو گھنٹوں چاہیے، مگر مقصد کوئی تانے دینا نہیں ہے، مقصد بیٹھ جائیے، مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہنا ہے کہ جو حالات ہیں ان کی حقیقت پر غور کرو اور یہ سمجھو کہ حالات ٹھیک کیسے ہوں گے۔ آج ہمارے جوان مایوس ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جوان کون ہے جو مایوس ہے؟ کیا اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ یہ مسلمان جوان ہے اور مایوس ہے، اس کا مطلب کیا ہے آخر؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث میں یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری روزی ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے، جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے اس وقت فرشتے کو بلا کر بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنی روزی ملے گی۔ مایوس کیوں ہو تم؟ جو تمہاری روزی ہے وہ تو اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ تم وہ کام نہیں کر رہے جو تمہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان نوجوان اس وقت جس رخ پہ جا رہا ہے، سارے مسلمان اجتماعی طور پر بہت سے گناہ کر رہے ہیں، ان میں سے یہ کہ اپنا وقت صحیح کام میں نہیں لگا رہے۔ ہمارے جوانوں کو تو موبائل مل گیا ہے آج کل اس زمانے میں، تو موبائل کی وجہ سے ایک بات اتنی ہی نہیں کہ وقت خراب ہو رہا ہے، بلکہ وقت گناہوں میں لگ رہا ہے۔ کتنے ہی گھر برباد ہو رہے ہیں اس موبائل کی وجہ سے۔ اس پر برائیاں دیکھتا ہے اور پھر گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر کیسے کامیابی ملے گی، کیسے ترقی ملے گی؟ آج بھی جبکہ یہ موبائل ہمیں ادھر سے ہی آیا ہے، مغرب سے ہی آیا، یورپ سے ہی آیا، امریکہ سے ہی آیا ہے، لیکن وہاں کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ کالج ہیں ان کے اندر موبائل ایک بھی آدمی کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اس کا نقصان، وہ جانتے ہیں کہ بچے کیسے پڑھ پائیں گے اس طرح۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنے باپ کے سر پہ چڑھ جاتا ہے اگر اس کو موبائل کے پیسے نہیں ملتے۔ حالات اتنے خراب ہیں، محنت نہیں ہے، تعلیم کے لیے محنت نہیں ہے۔ آج کل بہت شور ہے کہ صاحب تعلیم کا بڑا عام ہو گیا شور۔ ہمیں آپ کے گاؤں کی بھی بڑی تعریف سننے کو ملی کہ آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مفتی عمران اللہ صاحب بڑے آپ کے بارے میں حسن ظن میں مبتلا ہیں کہ یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیں کیا 50% بھی پڑھے ہوئے لوگ ہیں؟ بتاؤ، 50% بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب آدھے سے زیادہ لوگ تو جاہل ہیں۔ اور بتائیے قرآن پڑھے ہوئے کتنے لوگ ہیں؟ وہ تو 25% بھی نہیں ہے۔ قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کی تعداد تو اور کم ہے۔ کیسے کام چلے گا؟ کیا سمجھ رکھا ہے دنیا کو؟ دنیا کی زندگی کو ہنسی کھیل سمجھا ہے تو بھائی ایسے ہی گزاریں گے اور کام چل جائے گا، اللہ کی طرف سے بارش ہو جائے گی روزی کی روٹی کی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، جائز طریقے سے کرنی پڑے گی۔ مسلمانوں کو اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، 10 منٹ کے اندر چاہتا ہوں کہ بات ختم کروں۔ مسلمانوں کو اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 پر تو آخرت ہی ہے، لیکن چونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جس طرح تمہارے گناہوں سے آخرت کا نقصان ہوگا، اللہ کی ناراضی ہوگی اور اللہ کا عذاب ملے گا، اسی طرح تمہارے گناہوں سے دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو مسلمان آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے 2-4 چیزوں پہ خاص طور سے دھیان دیں۔ آپ سے یہی 2-4 باتیں کہہ کر رخصت ہونا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ پورا مجمع، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ ظاہر بات ہے دین سے محبت رکھنے والوں کا مجمع تو ہے ہی، کم سے کم مدرسے کے جلسے میں بیٹھے ہیں تو دین سے تعلق تو ہے ہی، تو یہی لوگ کم سے کم، اور جہاں جہاں تک گھروں میں آواز جا رہی ہو وہ لوگ بھی ایک بات کو طے کر لیں کہ اپنی آمدنی کو حلال بنائیں گے انشاءاللہ۔
کیا خیال ہے؟ بالکل پکا. اور عورتوں سے میں یہ کہوں گا، بیٹیوں سے اور بہنوں سے، اپنے خرچوں کو جتنا ہو سکے کم کرو. تمہارے شوہر اور تمہارے ذمہ داروں کی آمدنی جتنی ہے اس کے اندر اپنے خرچے کو محدود کر لو، اور اپنے گھر والوں سے یہ کہہ دو کہ ہم فاقہ کرنا منظور کر سکتے ہیں مگر ایک پیسہ ہمیں گھر میں حرام کا نہیں چاہیے. حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو گوشت حرام مال سے بنتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہے، جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے. اور اللہ تعالیٰ حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں کرتے، دعا قبول نہیں کرتے. آپ سوچیں ذرا، سود کھائے جاؤ اور یوں کہتے رہو کہ جی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ میری گزارش ہے، اس کو ذرا یاد رکھیے گا کہ پہلا کام تو یہ کرنا ہے، سب کو سوچ کر ایمانداری سے اپنی آمدنی کو حلال بنا لیں، اور اس کا یقین رکھیں کہ جب یہ کوشش کریں گے کہ حلال ہی کمانا ہے، حلال ہی جگہ خرچ کرنا ہے، تو برکت یقینی طور پر آئے گی. کچھ دنوں کے لیے آزمایا جا سکتا ہے لیکن انشاءاللہ برکت جلدی ہی آ جائے گی. اس سے گھبرائیں نہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ کہیں نہیں جائے گا. ہم ایسے واقعات جانتے ہیں، میں نے بعض جگہ بیان کیا اسی بارے میں. ایک آدمی نے آ کر مجھ سے کہا اگلے سال، وہ آئے اور کہنے لگے کہ پچھلے سال آپ نے یہ بات کہی تھی، میں نے اسی وقت یہ طے کر لیا تھا کہ میرے ذمے جو سودی قرضہ ہے میں سارا ختم کر دوں گا اور اپنا کاروبار کم کر لوں گا، لیکن حرام کا پیسہ نہیں رہے گا اس میں. تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال میرا کاروبار 2.5 کروڑ کا تھا، اب میں 50 لاکھ پر ہوں، 2 کروڑ کم ہو گیا، صرف 50 لاکھ رہ گیا، یعنی 20% رہ گیا، لیکن میرا دل مطمئن ہے اور مجھے اطمینان ہے کہ برکت آئے گی. اس کے اگلے سال جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ان کا کاروبار کئی کروڑ میں پہنچ چکا تھا. تو یقین کریں جب آپ حلال کمانے کا ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ برکتیں آئیں گی. دوسرا کام، کوشش کریں، اس پر میں نے کوئی بات نہیں کی مگر مختصراً ذکر کروں چونکہ ان حالات میں اس کی شدید ضرورت ہے. کوشش کریں کہ آپ کی شادیاں، آپ کے بچوں کی شادیاں ذرا ہلکی ہو جائیں، ہلکی کر لیں، کم سے کم اتنی ہلکی تو کر ہی لیں جتنی آپ کی حیثیت ہے، یعنی اتنی ہلکی کر لیں کہ آپ کو قرضہ نہ لینا پڑے. کیا خیال ہے؟ بتاؤ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، سب ارادہ کر لیں گے تو عمل بھی ہو سکتا ہے، سب ارادہ نہیں کریں گے تو عمل نہیں ہوگا. ظاہر بات ہے، ایک آدمی کرے ارادہ دوسرا نہ کرے تو عمل نہیں ہو سکتا. تو سب کوشش کریں اور اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. جو علماء یہاں موجود ہیں اور جو میرا خیال ہے کہ گاؤں کے ذمہ داران بھی ہیں، آپ حضرات مشورہ کر کے کوئی نظام بنانے کی کوشش کریں، چاہے وہ محلے کی سطح پہ ہو یا برادری کی سطح پہ ہو یا جس طرح سے بھی آپ مناسب سمجھیں اور ممکن ہو. کوشش کریں. شادیاں آسان، میں اور تفصیل نہیں کر رہا ہوں جہیز کی اور فلاں کی اور فلاں کی، اتنا ضرور کہہ دوں کہ جہیز مانگنا یا اس کی خواہش رکھنا غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. جہیز مانگنا بالکل حرام ہے، باقی تفصیلات کا موقع نہیں، مگر اتنا کہنا ہے کہ شادیوں کو آسان بنا لیں. کم سے کم اتنا کر لیں کہ قرضہ نہ کریں، اپنی شادیوں کے لیے قرضہ نہ کریں، نہ لڑکے والے نہ لڑکی والے. اس کا ارادہ کر لیں. میں سچ کہتا ہوں آپ سے، مسلمانوں نے اگر اپنی شادیوں کو نہیں گھٹایا تو حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور ٹھیک ہونے والے نہیں آسانی سے. تیسری بات اپنے عزیز جوانوں سے کہنی ہے کہ خدا کے واسطے اپنی جوانی پر رحم کرو، اپنے آپ کو بچاؤ برائیوں سے اور اپنی حفاظت کرو. نشہ بالکل چھوڑ دو، نشے کی ساری قسمیں، وہ شراب کا نشہ ہو یا اسمیک ہو یا کوئی چیز ہو، اس کو بالکل چھوڑ دو. کچھ دن پریشانی ہوگی اگر عادت ہے، لیکن آپ اس کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گے اور زندگی بن جائے گی تمہاری. جوئے اور سٹے کے قریب بھی نہ جاؤ. پاک دامنی اختیار، ابھی جو مفتی صاحب بیان کرتے، پاک دامنی اختیار کرو. عورتوں، غلط عورتوں کے تو قریب جانا ہی نہیں ہے اور اجنبی عورتوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھانی ہے. اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرو. جس دن تمہاری نگاہ پاک ہو جائے گی، یقین کرو زندگی کا مزہ آ جائے گا، نمازوں کا لطف آ جائے گا، ایمان کا لطف آ جائے گا.
یہ جو گناہوں کی عادتیں ڈال ڈال کر چاہتے ہو کہ مزہ آئے، اس نے مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، زندگی کا مزہ ختم کر رکھا ہے۔ تو تین جو عام برائیاں ہیں، اللہ کے واسطے ان کو چھوڑ دیں، اور پھر سارے مسلمانوں سے گزارش کہ خدا کے واسطے اپنے دین کو سیکھنے کی بھی فکر کر لیں۔ دین سیکھنے کے معاملے میں جو مسلمانوں کا حال ہے وہ تو اتنا ناقابل بیان ہے۔ ہمارے علماء جائزے پیش کرتے ہیں کہ دین پڑھنے والے بچے ہمارے 100 میں سے 2 ہیں، 98 نہیں ہیں۔ جو مدرسوں میں یا مکتبوں میں دین سیکھتے ہیں وہ کل 2 ہیں، 100 میں سے 2 بچے پڑھتے ہیں۔ کل مسلمانوں کا جو جائزہ ہے، کتنی خراب بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے دین پڑھا تھا، قرآن پڑھا تھا، دین کے مسائل سیکھے تھے، کیا کہیں گے؟ اور یہ پوچھا جائے گا، یقیناً پوچھا جائے گا۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آج ماں باپ جب بچے کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں، بچہ 3 سال کا، 5 سال کا، 4 سال کا، تو بس ان کا فیصلہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کو اسکول میں بھیجنا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے اس کو مکتب یا مدرسے میں پڑھا لیں؟ اور اگر آپ کا بچہ وہیں پڑھ رہا ہے تو کم سے کم اس کو رات کے مکتب میں یا صبح کے مکتب میں بھیج کر دین سکھانے کی کوشش کر لیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ اور کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ؟ آپ کے بچے قیامت میں آپ کا دامن پکڑیں گے اور ان سے زیادہ سزا آپ کو کے حق میں آ جائے گی۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سارے مسلمان بڑے جو لوگ ہیں ان میں سے جنہوں نے دین نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، مسائل نہیں پڑھے، وہ بڑے لوگ بھی کوشش کریں سیکھنے کی، اور گھروں کے اندر بھی ماحول بنائیں۔ اور ایک بار اس بات کی ہر گھر والا کوشش کر لے کہ اپنے اپنے گھر میں سب کو نمازی بنانے کی فکر کر لیں، ماحول بدل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سوچتے ہیں مولوی صاحب آئیں، جماعت والے آئیں، وہ پکڑ کے لے جائیں نماز کے لیے ہمارے لڑکے کو، لیکن اصل محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں، سبھی کے لیے محنت کریں۔ تو ظاہر بات ہے ان کے لیے محنت کریں گے تو اپنے لیے بھی کرنی پڑے گی، خود بھی نمازی بننا پڑے گا۔ تو یہ ماحول بنانے کی فکر کیجئے۔ دینی تعلیم کے لیے آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ ہم نے ایسے علاقے دیکھے ہیں جہاں مکتب تک بھی نہیں ہے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ اس علاقے میں تو قدم قدم پر مدرسے ہیں۔ یہ مدرسہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور سارے مدرسے اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ کی اس نعمت کی دل سے قدر کر لیں، ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ میں ڈرتا ہوں بہت کچھ کہتا ہوا، لیکن بہرحال جو کہنے کی ضروری بات تھی وہ کہہ دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور شعور عطا فرمائے، دینی بیداری ہمارے درمیان اللہ عام فرمائے۔ جو یہ مدرسہ یہاں خدمت انجام دے رہا ہے، اللہ اس مدرسے کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، اور آپ سب حضرات کو بھی مدرسے سے وابستہ رہنے کی، اور جو باتیں 2-4 تذکرے میں آئی ہیں ان کو سمجھ کر عملی زندگی میں اتارنے کی، اور ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ اپنے دین پر صحیح طور سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ المغضوب عليهم ولا الضالين